آج کل فواد چودھری صاحب بھی جو ہے وہ کافی پرو ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. پچھلے ہفتے انہوں نے یہاں پہ ایک اجلاس بھی کیا, صحافیوں کو بھی بلایا تھا. I believe علینا آپ بھی وہاں پہ تشریف رکھتی تھی. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ, وہ جو کچھ بھی وہاں پہ ایٹماسفیئر بنا ہوا تھا, کوئی بریک تھرو لگ رہا تھا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف ایک مطلب بیٹھو تقریریں کرو اور چلیں گھر جائیں؟ نہیں, ایک یہ اگرچہ اس سے پہلے تحریک تحفظ پاکستان کی وہ 2 روزہ کانفرنس بھی تھی, قومی کانفرنس, یہ ایکیڈیمک ایکسرسائز سے زیادہ آگے کی کوئی چیز نظر دکھائی نہیں دیتی. اگرچہ خوشائن یہ ہوتا ہے کہ ڈائیلاگ ہو, کنیکٹیوٹی, ڈائیلاگ, انکلوزیوٹی پہ بات ہونی چاہیے. ملک جو ہے وہ اس وقت آپ کوئی اس کو ایک ایگو کلیش کہتا ہے جی, 2 فریق کے درمیان کی لڑائی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی کچھ اور معاملہ ہے. سو اس میں ملک جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, ملک آگے نہیں بڑھ رہا, اور یہ ہمارے سب کے لیے کنسرن ہونا چاہیے کہ ملک میں بزنسز وائنڈ اپ ہو رہے ہوں, اور جو اکنامک اشاریے ہیں آج بھی ہمیں, میں تو بلکہ اس طرف یہ معاملہ ضرور نظریں سب کی لے کر آنا چاہوں گی کہ جو ہمیں آج کو حالات نظر آ رہے ہیں, حکومتی جماعتیں ایک پریشر فیل کرتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہیں. جہاں پر آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آسان خدمت سینٹر کی جا کے وہ افتتاح کر رہے ہیں, وہ جا کے ریلوے کی کسی ایک کارکردگی کو لے کر اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. بلاول صاحب اسلام آباد میں سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کو ان کا گلہ گزشتہ روز بھی نظر آیا, آج اس تقریب میں وہ پھر انہوں نے کلوز جو ہے وہ پریزنٹیشن اسی نوٹ پہ کی تھی کہ جی جو سندھ جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو یہ کام نہ کرنے کا بہانہ کر کے کچھ قوتیں جو ان کے اختیارات صوبوں کے لینے کے حوالے سے وہ شکوے سامنے آ رہے ہیں. اور دونوں پارٹیز پہ جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے, ان کے اوپر ایک چارج شیٹ ضرور ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ سست ہے. مجھے اس پہ ذرا بتائیے گا, میں کیونکہ آپ لوگ تینوں اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں, کیا واقعی حکومت ایکچولی یہ ہیٹ محسوس کر رہی ہے؟ کیونکہ حکومتی حلقے جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں جناب بار بار کہ یہ اہم بلا وجہ کہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی کوئی پرابلم ہے, پتہ نہیں کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے, اور اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ نہیں چل رہا, اکنامکلی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, ہم تو سب سیٹ ہے, سب فرسٹ کلاس ہے, سیم پیج ہے, بالکل گاڑی جو ہے چاروں پہیے بالکل فرسٹ کلاس چل رہے ہیں, یا نہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں؟ اگر آف دا ریکارڈ آج جو بلاول صاحب بھی جب گفتگو کر رہے تھے صحافیوں سے, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ ابھی بیٹھنا ان کا بڑا مشکل ہو گیا, ابھی تک بیٹھ نہیں ساتھ رہے ہیں. سو 2 جماعتیں جو کہ حکومت کا حصہ ہے, ان کے درمیان جو اس وقت کچھ معاملات کو لے کے اور وفاق کے ایشوز الگ ہیں, صوبوں کے معاملات اور اختیارات کی بات جو ہے وہ اس حد تک اس نیچ پہ پہنچ جائے, آرڈیننس جو ہے وہ بغیر صدر صاحب کے دستخط کے جو ہے وہ سامنے آ جائے, منظر عام پر آ جائے. سو فرکشن ضرور اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور یہ ونڈر بوائے کی بھی جو تھیوریز ہیں یہ اسی طرح سے میرے خیال سے سامنے یہ تھیوریز نہیں پریزنٹ کی جا رہی. ایک ونڈر بوائے کی ممکنہ تلاش جو ہے اس کا پریشر حکومتی جماعتوں پر ایکچولی نظر آتا ہے, اور آبویس ہے آپٹکس کی حد تک تو کم از کم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج بہت ہی ہمیں متحرک پرائم منسٹر آل آف اے سڈن دکھائی دے رہے ہیں. آج بلاول صاحب کا آئی واز سرپرائز, اسلام آباد میں اگرچہ یہ پلان تھا کچھ دنوں سے, لیکن اسلام آباد میں آ کے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی, پھر وہ کہیں کہ جی اسلام آباد کچھ نہیں کر رہا, اسلام آباد کیا کر رہا ہے, سوال اٹھا رہے ہیں وہ. سو یہ ایک میرے خیال سے ضرور ایک فرکشن ضرور ایک موجود رہے. عامر صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے, واقعی حکومت جو ہے وہ ایک 2 اینگلز ہیں نا, ایک تو اتحادیوں کا آپس کا ریلیشن شپ, اور دوسرا کہ جناب پولیٹیکل سٹیلمنٹ ہو چکا ہوا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات جو ہے وہ فریکچرڈ چل رہے ہیں, اپوزیشن جو ہے اس طرح پرو ایکٹیو نہیں ہے, آپ ان کو سپیس نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھا. ایگزیکٹ الفاظ جو بھی علینا میرے پاس چونکہ یہ گرین ٹی تھی, اس پہ چائے ہوتی تو میں کہتے کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا. آپ کے گرین ٹی کی ونڈر بوائے ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا جی, حکومت پہ پریشر ہے, ٹکے گا نہیں. اچھا جی, ہاں ککھ بھی نہیں ہے پریشر پرائم منسٹر پہ. اچھا, یعنی یہ جس پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہے, نہیں وہ محسوس نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ بھی تو ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں نا, ایک پریشر وہ ہوتا ہے جو بنتا ہے اور فیل کیا جاتا ہے. اچھا, پرائم منسٹر کس دن گھر بیٹھے ہیں آرام سے, مجھے یہ بتائیں. سوائے پچھلے جب یہ چیک اپ پہ گئے ہیں اس سے صرف 2 دن وہ بیمار رہے ہیں, ایکٹیویٹی نہیں تھی ان کی, مجھے پتہ ہے اس کا. ادروائز وہ تو سارے افسر تنگ ہیں, میٹنگیں, وہ تو ہر وقت متحرک آدمی ہیں. وہ خود ونڈرز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جو حالات جس میں وہ بیٹھے تھے, جہاں عمران خان صاحب پھونک مار کے گئے تھے IMF کو, اور پاکستان بالکل تباہی کے دانے پہ تھا, اور سری لنکا بنانے کی یہاں ہمارے جرنلسٹوں نے کوشش کی, اور ہر چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا انہوں نے. چاہے وہ کرغزستان میں بچیوں کے ریپ کرا دیوں, کسی نے کچھ کرا دیوں, جھوٹ کا پلندہ, اور یہاں کوئی نہیں پوچھتا. تو اب آپ بے فکر ہو جائیں. یہ جو خدمت سینٹر جا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے ایک گورنمنٹ ہے جس نے 8 فروری کے بعد اپنی 2 سال کی کارکردگی پہ بات کرنی ہے, جیسے آج بلاول بھٹو نے کیا ہے. یہ پریشر بلاول بھٹو پہ اس لیے آیا کہ بے شک وہ چند دن پہلے کی تقریب ہوگی, لیکن شفیع جان نے پنجاب پہ کوئی تبصرہ کیا کہ کارکردگی کیا ہے اور کون سی سڑک ٹوٹی ہے. وہ کیوں سندھ میں جا کے بولے, کیونکہ ان کا کمپیریزن اب سندھ سے ہی بنتا ہے جا کے. اچھا بھلا پشاور 12 سال 13 سال پہلے ٹھیک تھا, اس کو تباہ انہوں نے PTI والوں نے کیا. کوئی ایک نیا منصوبہ
نہیں دے سکے. جو ایک بنایا اس نے پشاور شہر کو کھنڈر بنا دیا, یعنی BRT بس, جس کو عمران خان جنگلہ بس کہتے تھے, جس کی 4 گنا قیمت بڑھ چکی ہے اور آج تک وہ مکمل نہیں ہوئی. تو کارکردگی کا مقابلہ تو ہونا چاہیے. میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ صوبائی حکومتیں اگر آپس میں اس بات پہ صحت مندانہ مقابلہ کریں کہ دیکھیں فنڈز سوائے بلوچستان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کے ایکچولی آبادی کے لحاظ سے فنڈز نہیں بنتے, رقبہ بہت بڑا ہے, باقی تینوں صوبوں کو تو ایک ہی پورشن پہ مل رہا ہے جو NFC میں پیپلز پارٹی نے خود طے کیا ہوا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. کہ آج اگر بلاول کوئی وہاں پہ بیٹھ کے جب کہہ رہے تھے کہ پانی نہیں آتا میرے بلاول ہاؤس میں, تو یہ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے یا سندھ گورنمنٹ کا ہے؟ کس نے پورا کرنا ہے؟ جن کو آج یہ نظر آیا کہ آج پائپ لائن ڈالنی ہے ہمیں کراچی شہر میں, جس سے آپ کھا رہے ہیں, بنا رہے ہیں سب کچھ. میں وہ رشوت کی بات نہیں کر رہا, مطلب ایک پاکستان کے اندر بزنس ایکٹیویٹی ہے جس کو کہتے ہیں سارا کلیکشن ہے, اس شہر پہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں لگاتے. وہاں لوگوں میں فرسٹریشن ہے. آپ یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں, آپ کراچی کے لوگوں سے ذرا جا کے پریس کلب میں بات کر لینا, آپ کو کراچی والے جرنلسٹ بتائیں گے. مجھے آج نا میئر کراچی ملے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, وہاں پہ جو تقریب تھی وہاں پہ مرتضیٰ وہاب صاحب مجھے ملے. میں نے ایک گفتگو کی تھی ٹینکر, پانی کے ٹینکروں کے حوالے سے یہ ساری گفتگو, تو وہ میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا وہ آپ نے اعتراض کیا اپنے ولاگ کے اندر, آپ نے ٹینکروں کی آپ نے بات کی کہ جی پانی کے ٹینکروں کے ذریعے آج بھی کراچی شہر میں پانی دیا جاتا ہے. میں نے کہا جی میں 8 سال رہا ہوں, میں نے خود اس چیز کو میں نے فیس کیا ہوا ہے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, اس نے مجھے کہا کہ میں نے نا 1965 میں گھر بنایا تھا, 1965 سے لے کر آج تک جو ہے وہ میرے گھر پہ پانی نہیں آیا. میں نے کہا یہ آپ خوش ہونے والی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پانی اس طرح پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ابھی میں نے کل ان کا سنا, آپ کیوں اس کے اوپر اتنا حیران ہو رہے ہیں کہ پانی کی پائپوں کے ذریعے جو ہے منصور بھائی کہ وہ کہتے ہیں میں پائپ لائن ڈلواؤں گا, یعنی ایک نیا پروگرام. جیسے اسلام آباد میں وہ بڑے بڑے منصوبوں میں کھانے پینے کا پروگرام چل رہا ہے, سندھ میں بھی یہی چل رہا ہے کہ جناب آپ پائپ لائن ڈالیں گے. اچھا بھائی پائپ لائن ڈالنے میں کتنے سال لگیں گے؟ ابھی پرسوں یہ رو رہے تھے کہ جی وہ میں ایک سڑک بناتا ہوں تو واپڈا والے آ جاتے ہیں, گیس والے آ جاتے ہیں. تو اب جب آپ خود پائپ لائن ڈالیں گے تو کراچی شہر کی اگر کوئی 2-4 سڑکیں ہیں ان کو بھی آپ کھولیں گے, بند تو آپ نے کرنی نہیں. اور یہ ہمارا رائٹ ہے, مطلب یہ کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ ان کا کام ہے ہمیں. پانی بیسک چیز ہے, یہ بنیادی بات ہے. دیکھیں کارکردگی کے اوپر نا اگر کوئی پرابلم شہباز شریف کو ہوگا وہ اس دن ہوگا جس دن PTI اپوزیشن کرے گی. اچھا بس آپ یہ بات ذہن میں, وہ نہیں کر رہے فی الحال. کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. مطلب کون سی اپوزیشن ہے بھائی؟ یہ اسلام آباد جنگل کٹ گیا, پوری دنیا پاکستان میں مہنگائی ہے, چینی ہے, کیا ہے, کتنی PTI نے بات کی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں. جاوید چوہدری صاحب سر آپ کی کیا رائے ہے, کیا حکومت کے اوپر واقعی کوئی اکانومی کو لے کے کوئی پریشر ہے؟ علینا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیس بلڈ کیا, انہوں نے کہا کہ بہت سی چیزیں جو جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, اور اسی لیے بار بار یہ کہیں نہ کہیں سے ونڈر بوائے کی جو ہے وہ کہانی آ جاتی ہے. عامر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ ونڈر بوائے کی کوئی ضرورت نہیں, سب ٹھیک ہے, بالکل فرسٹ کلاس سب کام چل رہا ہے اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو آپ نے پانی کے ٹینکرز کی بات کی ہے کراچی کے, تو میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے خود سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ گورنمنٹ نے خود بتایا کہ جی میں اپنے گھر میں بھی باہر سے ٹینکر لے کے پانی ڈلواتا ہوں. تو وہ چیف منسٹر صاحب جو ہے نا ان کے جو اپنا گھر ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں ٹینکر خریدنا پڑتا ہے. یہ کراچی کی صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی پہ بالکل فوکس نہیں کر رہی, بالکل کام نہیں کر رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں وہاں سے ووٹ نہیں ملتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیے ہیں جا کے آپ ان سے مطالبہ کریں. لیکن کراچی کے باہر جو سندھ ہے اس میں انہوں نے بے تحاشا کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سڑکیں ہیں, پانی ہے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ ترقیاتی کام انہوں نے بہت کیے ہیں. وہاں پہ اسکول بھی آپ کو ملتے ہیں, یونیورسٹیاں بھی آپ کو ملتی ہیں, ہاسپٹل بھی ملتے ہیں. تو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے سندھ کے اندر, اندرون سندھ پہ. کراچی کو انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے. اب یہ جو ونڈر بوائے والی بات ہے نا منصور صاحب, ایک تو اس ونڈر بوائے کا نام میاں شہباز شریف ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ان سے اچھا پرائم منسٹر نہیں مل سکتا, اور اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تجربہ کار آدمی ہے. اس نے پہلے پنجاب کے اندر ڈیلیور کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد ظاہر ہے اتنا لمبی ہسٹری ہے, کوئی 35 سال 40 سال کی گورننس کی اور پولیٹکس کی, تو اتنا اور کوئی ایکسپیرینس آدمی نہیں ہے. تو تجربہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. دوسرا یہ ایک انتھک آدمی ہے, یہ صبح کو 4 بجے 4:30 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں, رات کو 12 1 بجے 2 بجے تک اویلیبل ہوتے ہیں. کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان سے رابطہ کیا ہو, اور یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کسی سرکار کے ادارے کی طرف سے, اور یہ اویلیبل نہ ہو. تو یہ ہر وقت اویلیبل ہیں. انتھک آدمی ہے, کبھی ادھر دوڑتے ہیں, کبھی ادھر دوڑتے ہیں, کبھی یہ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا پرائم منسٹر بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور نہیں مل سکتا. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ ریزسٹ نہیں کرتا ہے.
जो जाहिर है हर लेवल पे मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती है ना, तो ये खत्म हो चुकी होती है अब तक, अच्छा। क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो 6 महीने भी नहीं निकालते और उसके बाद रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी यही था मसला। इमरान खान साहब देख लें, वो जो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई उनको 2.5 साल के बाद वो क्या पोजीशन रह गई थी उन सब की, और वो बाकायदा उन्होंने मीर सादक को मीर जाफर करार दे दिया था। मियां शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये इंस्टिंक्ट नहीं है, ये रेजिस्ट नहीं करते। तो जब कोई आदमी रेजिस्ट नहीं कर रहा, हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है और एक्सपीरियंस भी उसका है और एंगेज भी कर रहा है और सफारतकारी भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो जब ये सारी चीज़ें हों तो आपको इसके अलावा किस वंडर बॉय की ज़रूरत है? और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी वज़ीर को निकाल दिया जाए या किसी वज़ीर को रख लिया जाए, उसके ऊपर भी उनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो फिर इससे बेहतर इंसान कौन मिल सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात हो सकती है। ये मीडिया के अंदर ही सिर्फ आवाज़ उठाई गई और इसका मकसद कोई और नहीं था। एक साहब हैं जिनका नाम मोहसिन नकवी साहब है, उनको एम्बेरस किया जा रहा है बुनियादी तौर पे, उनको ज़रा इनसिक्योर किया जा रहा है और ये उनकी मजम्मत हो रही है, ये उनकी तारीफ भी नहीं हो रही, यानी उनको मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, उसमें से कुछ लोगों ने ये किया और कनेक्शन उसके बाद चॉइस साहब जरा आहिस्ता समझाएं, आहिस्ता ये मोहसिन मामला नकवी साहब किस तरह आ गए इस सारे मामले में? सुपर वंडर हुए। सर, मोहसिन नकवी साहब को वंडर बॉय समझा जा रहा है ना जी, कि मियां शहबाज शरीफ साहब को निकाल के मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा और उसके बाद चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी, और ये उनको एम्बेरस किया जा रहा है ताकि वो महसूस ये किया जाए कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर की सीट लेना चाहते हैं। तो इसका मकसद यही है। इसके अलावा कोई वंडर बॉय दूर दूर तक किसी जगह अगर है, मसलन वो कह रहे हैं जी वर्ल्ड बैंक से ले आएंगे या IMF से ले आएंगे या कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है या यहाँ पे कुछ सिस्टम के अंदर कोई बंदा मौजूद है, तो फिर आप बता दें। स्वाय मोहसिन नकवी साहब के क्योंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं रावलपिंडी की तरफ, तो कुछ लोगों को ये ताल्लुकात अच्छे नहीं लगते तो उनकी कुर्सी खींचते रहते हैं ताकि थोड़ा सा उनको इनसिक्योर और कर दिया जाए। तो ये इसका मकसद है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो ये बिला वजह है। और दूसरा ये है कि जो ज़राए हैं ना, आप उनसे पूछ लें, वो क्लियरली इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि बड़ी सख्ती से मना किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा गया कि क्या पिछले दिनों तो इंसार अब्बासी साहब की मैं खबर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी मुझे खुद ज़राए ने राब्ता करके कहा है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है और आप इसको बुरी तरह इसकी मजम्मत करें और रिजेक्ट करें इसको, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो ये बात दुरुस्त है। मियां शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल हैं, पेज एक ही है और उसके अंदर कोई दरार नहीं है, कोई उसके अंदर लकीर भी नहीं है। तो ये सब एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। इवन जो हमारे वजीर खारजा हैं साक डार साहब, वो भी बड़े कंफर्टेबल हैं। लिहाजा कोई इशू कोई नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ बिला वजह जो कहते हैं ना प्याली के अंदर तूफान, तो ये प्याली भी नहीं है और तूफान भी नहीं है। यही कुछ सिनेरियो में 2018 में इमरान खान साहब के हवाले से भी नजर आता है, बहुत आइडियल सेम पेज और सब कुछ। पाकिस्तानी सियासत में कब कुछ हो जाए ये प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। बेसिक क्वेश्चन इज हैज दैट मोमेंट अराइव्ड? देखें प्रेशर बिल्डअप बात ये है कि जब कोई रेजिस्ट करेगा तो होगा ना जी। जब रेजिस्ट करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि नहीं हो गया। ऑल्सो बी वेरी टैक्टिकल मूव भी ना कि इनसे काम लेने के लिए भी या डिलीवरेंस के हवाले से